بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری فیکٹس کے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سلطان علاء الدین خلجی ذہین، معاملہ فہم اور منتظم حکمران جنہوں نے بر صغیر کو مستحکم فلاحی ریاست بنایا۔ علاء الدین خلجی کی پیدائش 1266 عیسوی میں ہوئی۔ علاء الدین خلجی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تاریخ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام ملک شہاب الدین خلجی تھا۔ علاء الدین خلجی برصغیر کے پہلے خلجی حکمران جلال الدین خلجی کے بھتیجے تھے۔ جلال الدین خلجی جب 1290 میں حکمران بنے تو انہوں نے علاء الدین خلجی کو اپنے مشیروں میں شامل کر لیا اور اپنی ایک بیٹی سے ان کی شادی کر دی۔ جلال الدین خلجی نے 1290 میں علاء الدین خلجی کو قلعہ مانک پور کا حکمران بنا دیا۔ اس زمانے میں علاء الدین خلجی نے بھیلسا، بھوپال کے ایک نواحی مقام پر جلال الدین خلجی کی اجازت پر حملہ کیا۔ یہ حملہ کامیاب رہا اور علاء الدین خلجی کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت لگا۔ جب وہ یہ مال غنیمت لے کر جلال الدین خلجی کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کی بہت تعریف کی اور انہیں وزارت دفاع کا سربراہ مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عہد کا انتظام بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اگلے سال علاء الدین خلجی نے دیوگڑھ پر حملہ کیا۔ ان کے ساتھ فوج کی تعداد زیادہ نہ تھی، لیکن انہوں نے راستے کی تکالیف برداشت کی اور دیوگڑھ جا پہنچے۔ راجہ رام دیو نے مقابلہ کیا اور اسے شکست ہوئی۔ شکست کے بعد راجہ نے بہت سے ہاتھی، گھوڑے، سونا، موتی اور قیمتی کپڑے پیش کیے اور اطاعت کا اقرار کیا۔ لیکن جب علاء الدین خلجی واپس روانہ ہوئے تو رام دیو کے بیٹے نے دیوگڑھ سے 3 کوس کے فاصلے پر اپنی فوج لا کھڑی کر دی۔ واپسی پر دونوں فوجوں میں جنگ چھڑ گئی اور آخر فتح علاء الدین خلجی کو ہی حاصل ہوئی۔ اس فتح کے بعد علاء الدین خلجی نے دیوگڑھ کے قلعے کا پھر سے محاصرہ کیا۔ اہل قلعہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ان کے پاس محاصرے میں زندہ رہنے کے لیے وافر مقدار میں خوراک کی بوریاں موجود ہیں، لیکن انہیں جلد معلوم ہو گیا کہ ان بوریوں میں تو نمک بھرا ہوا ہے۔ آخر تنگ آ کر راجہ رام دیو نے صلح کی درخواست کی اور سینکڑوں من سونا، موتی، یاقوت، چاندی، ریشمی کپڑے اور دیگر چیزیں پیش کیں۔ علاء الدین خلجی نے اس مہم میں پیش قدمی کرتے ہوئے ایلچ پور پہنچ گئے تھے۔ ادھر سلطان جلال الدین خلجی کو اس فتح کی خبر مل چکی تھی، چنانچہ انہوں نے ملک احمد کے اصرار پر قڑہ تک کا سفر کیا۔ علاء الدین خلجی بھی مال غنیمت کے ساتھ قڑہ پہنچ گئے۔ دونوں کی ملاقات 17 رمضان المبارک 19 جولائی 1296 میں دریائے گنگا کے کنارے ہوئی۔ ابھی گفتگو شروع ہی ہوئی تھی کہ چند سپاہیوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ کئی مؤرخین لکھتے ہیں کہ جلال الدین خلجی کو علاء الدین خلجی کے کہنے پر قتل کیا گیا تھا۔ اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تو علاء الدین خلجی کا یہ جرم ناقابل معافی ہے، لیکن جب ہم علاء الدین خلجی کے دور حکومت دیکھتے ہیں تو ہماری نظر میں ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ سلطان جلال الدین خلجی کے قتل کے بعد ان کی ملکہ نے اپنے چھوٹے بیٹے شہزادہ رکن الدین ابراہیم کو سربراہ مملکت بنانے کا اعلان کیا۔ جلال الدین کے منجلے بیٹے ارکلی خان ان دنوں ملتان میں تھے۔ علاء الدین خلجی دلی شہر کی طرف بڑھے۔ جب وہ بدعیوں پہنچے تو انہیں اس فوج کا سامنا کرنا پڑا جو رکن الدین ابراہیم نے ان سے لڑنے کے لیے بھیجی تھی۔ یہ فوج علاء الدین خلجی سے جا ملی۔ رکن الدین ابراہیم کے پاس اس صورت میں صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ انہوں نے تھوڑی سی رقم لی اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملتان روانہ ہو گئے۔ علاء الدین خلجی اب سیری کی جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ شہر کے تمام رفقا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علاء الدین خلجی کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ علاء الدین خلجی 21 اکتوبر 1296 کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ دلی شہر میں داخل ہوئے۔ ان کی تخت نشینی پر شہر میں جشن منایا گیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد 1298 تا 1299 کے درمیان منگولوں نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور انہوں نے بر صغیر پر حملہ کر دیا۔ علاء الدین خلجی نے اپنے بھائی الغ خان، ظفر خان اور علب خان کو فوج دے کر روانہ کیا۔ جالندھر کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ الغ خان نے گھات لگا کر حملہ کیا جس سے دشمن کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ منگول شدید جانی و مالی نقصان کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے۔ علاء الدین خلجی نے اپنی حکومت کے تیسرے سال کے شروع میں ہی ایک بڑی فوج کے ساتھ گجرات پر حملہ کر دیا۔ امیر خسرو نے اس حملے کی تاریخ 20 جمادی الاول 698 ہجری 24 فروری 1299 بیان کی ہے۔ گجرات کے راجہ رائے کرن نے بھاگ کر راجہ رام دیو کے پاس پناہ حاصل کر لی۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی نے گجرات پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں علاء الدین خلجی کے ایک عہدیدار نصرت خان نے کھمبایت پر حملہ کیا۔
یہ شہر احمد آباد سے 52 میل دور واقع ہے۔ اسی سال الخانی منگولوں نے سلدی کی قیادت میں حملہ کر کے سیوستان، جسے اب سہون کہا جاتا ہے، اس پر قبضہ کر لیا۔ ظفر خان ایک بڑے لشکر لے کر سیوستان گئے اور انہوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے صرف تیروں تلواروں کی مدد سے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ظفر خان کی اس فتح سے ان کی دھاک پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اسی سال کے آخر میں منگول خان قتلہ خان ایک بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہوا۔ یہ منگولوں کا علاؤالدین خلجی کی سلطنت پر تیسرا حملہ تھا۔ منگولوں کو دلی شہر کو فتح کرنے کی اتنی دھن تھی کہ انہوں نے راستے میں کہیں بھی لوٹ مار نہ کی اور آندھی کی طرح آ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ منگولوں کے اس حملے سے لوگوں میں خوف پھیل گیا اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع دلی شہر کے باہر آ کھڑا ہوا۔ علاؤالدین خلجی نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جنگی تیاریاں مکمل کیں۔ شہر کے تمام دروازے بند کیے جا چکے تھے۔ پھر سلطان علاؤالدین خلجی اپنی فوجوں کے ساتھ سیری سکیلی کے مقام پر پہنچے۔ یہاں مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی۔ مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے، جس سے کہ منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔ ظفر خان اپنے دستے کے ساتھ 18 کوس تک دشمن کا تعاقب کرتے رہے۔ اس دوران منگولوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، لیکن وہ پھر بھی بے جگری سے لڑتے رہے۔ لیکن مسلسل حملوں کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ اب اگر منگول چاہتے تو واپس پلٹ کر باقی لشکر پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کی ہیبت اور بہادری سے وہ سخت خوف زدہ تھے، یہاں تک کہ ظفر خان کی شہادت کے باوجود ان پر خوف طاری تھا۔ یہ دہشت ان پر مدتوں طاری رہی، اور جب ان کے گھوڑے پانی نہیں پیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ شاید ہمارے گھوڑوں نے ظفر خان کو دیکھ لیا ہے جو پانی نہیں پیتے۔ علاؤالدین خلجی نے اب اپنی سلطنت کی طرف توجہ دی اور جہاں جہاں سے بغاوتیں ہو رہی تھیں وہاں فوج بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے منگولوں کے حملوں کا بھی سد باب کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جہان کا قلعہ فتح کیا اور پھر رتھم بور کا محاصرہ کیا جو کامیاب رہا، لیکن یہاں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس سے وہ زندہ بچ نکلے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد انہوں نے یہ قلعہ الغ خان کے حوالے کر دیا اور پھر علاؤالدین خلجی واپس دلی آ گئے۔ 1300 عیسوی میں انہوں نے مالوا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ انہی دنوں میں دلی کی جنوب میں واقع قلعہ سیوانہ اور مغربی ریاست جودھ پور میں جالور کا قلعہ بھی فتح کر لیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد علاؤالدین خلجی نے ایک فوج بنگالہ کے راستے تلنگانہ کے مشہور علاقے ورنگل کو فتح کرنے کے لیے بھیجی اور باقی لشکر لے کر چنوڑ کے قلعے کی فتح کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں علاؤالدین خلجی نے 6 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اگست 1303 میں اس قلعے کو فتح کر لیا۔ پھر یہ قلعہ اپنے نائب خضر خان کے حوالے کر کے اس علاقے کا نام خضر آباد رکھا۔ ادھر جب منگولوں کو خبر ملی کہ علاؤالدین خلجی دارالحکومت سے دور ہیں تو انہوں نے بر صغیر کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ علاؤالدین خلجی کو بھی منگولوں کی خبر مل چکی تھی، اسی لیے وہ دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی زمانے میں علاؤالدین خلجی کی فوج کا ایک بڑا حصہ دکن کی مہم پر گیا ہوا تھا۔ اس خیال سے علاؤالدین خلجی کو تشویش ہوئی، لیکن انہوں نے سیری کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا اور چاروں طرف خندق کھدوا ڈالی۔ منگولوں نے دلی کے نواحی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ علاؤالدین خلجی نے وہ دستے واپس بلوا لیے جو جنگ میں مصروف تھے، لیکن راستے میں دریائے جمنا پر منگولوں نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ ان حالات میں علاؤالدین خلجی کے ساتھ جتنی فوج تھی وہ جنگ کے لیے تیار تھی۔ یہاں اگر منگولوں کا محاصرہ طویل ہو جاتا تو ہو سکتا ہے علاؤالدین خلجی کو شکست ہو جاتی، لیکن معلوم نہیں کس وجہ سے منگولوں کے سردار تغری نے محاصرہ اٹھا لیا اور اپنے لشکر سمیت واپس چلا گیا۔ اس کے بعد علاؤالدین خلجی نے دارالحکومت سیری منتقل کیا جو دلی سے تھوڑا ہی دور تھا۔ یہاں انہوں نے مضبوط قلعے تعمیر کروائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ منگولوں کے راستے میں جتنے بھی قلعے آتے ہیں انہیں دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، اور وہاں انہوں نے باصلاحیت عہدیداروں کا تقرر کیا۔ منگولوں کا چوتھا حملہ 1304 میں ہوا، جہاں خراسان کے شہزادے ترتک اور علی بیگ فوج لے کر امروہہ تک آ پہنچے۔ یہ شہر دلی سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ علاؤالدین خلجی نے اپنے نائب ملک کافور کو فوج دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ امروہہ کے قریب دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ ترتک اور علی بیگ دونوں گرفتار ہوئے اور انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ اسی سال ایک اور منگول سردار کبک نے فوج جمع کی اور ملتان پر حملہ آور ہوا۔ یہ منگولوں کا 5واں حملہ تھا۔ علاؤالدین خلجی نے ملک کافور کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن جب وہ ملتان پہنچے تو منگول لوٹ مار کر کے بھاگ چکے تھے۔ اسلامی لشکر نے ان کا پیچھا کیا اور ان سے چھینا ہوا مال واپس لے لیا۔ سردار کبک کو گرفتار کر لیا۔ یحییٰ بن احمد سرہندی کے مطابق اس کے بعد منگولوں نے کوئی حملہ نہیں کیا۔
لیکن ضیاء برنی کے مطابق 1308 میں ایک اور منگول سردار اقبال مندہ نے حملہ کیا۔ اس بار مسلمانوں کا مقابلہ تلمبا میں ہوا، جس میں منگولوں کے ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ اس ہار کے بعد منگولوں کے دل میں بر صغیر کے مسلمانوں کا رعب اس قدر بیٹھا کہ پھر انہوں نے بر صغیر پر حملے کی کوشش نہ کی۔ علاء الدین خلجی کی عمر اب بہت زیادہ ہو گئی تھی اور وہ بیمار رہنے لگے۔ زندگی کی آخری حصے میں انہیں تپ دق ہو گئی تھی۔ 22 دسمبر 1316 کو سلطان علاء الدین خلجی کا انتقال ہو گیا۔ علاء الدین خلجی کا جنازہ سیری کے محل سے لایا گیا اور انہیں جامع مسجد کے سامنے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔